أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. سبحان الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. سبحان الله. جزاكم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سبحان اللہ اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے سبحان ہیں اللہ سبحان اللہ ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے چونکے ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے سبحان اللہ ہیں ان کے جلووں سے بکھرنے لگی دل کی رونق ان کے جلووں سے بکھرنے لگی دل کی رونق میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں مرحبا صلی علی کی
مرحبا صلی علی کی ہے صدا ہے ہر سو یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے سب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سبحان چاند تاروں میں نشیر آج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نشیر آج بڑی ہلچل ہے ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم کو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے سب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے سب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پہنونوں والی شاہ مدینہ والی اچھا شاہ مدینہ ماشاء اللہ بارک اللہ ماشاءاللہ کدی اسکول میں بیٹھا ہے بارک اللہ جڑی وہ ہاؤسنگ پڑھی نا رات نو اچھا 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 ماشاء اللہ شاہ مدینہ وہ تو ہے کہ ہے کہ اپنا یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی ایک یہ ہے کہ یا شاہ امم ایک نظر کرم نہیں نہیں اور اگلی الہی تھی تمہارے کھانے ٹیبل تے بیٹھے کو بنائی تھی وہ چھوڑے دے میں صد میں روز جلنا اوہ یا ہاں۔ رسول اللہ کران دی میں آپ دنیا دن رات کرنا یا شاہ مدینہ یسرف کے والی شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در سارے نبی تیرے در کے سوال یہ فرمائش کسی من تھوڑی پہلے کر دینا میں ناش لب کے رہا دوں چلو جڑی وچھوڑے دے وہی پڑھ لو جی تانوں صحیح یہ آپ ساتھ مل کے پڑھیں گے نا ساتھ پھر ایک تو ناصر میں شاہ امم ایک نظر کرم اور علاج تمہارے ہاتھ ہاں جی کہے گی اور دونوں ڈیفرنٹ ہیں نا ڈیفرنٹ یہ کیا والی تھی کو اور جو پہلے کہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرف کے بعد شاہ مدینہ طیبہ کے والے سارے نبی تیرے در کے سوالے شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ اے نور تیرے ہی دم سے چلو جی آپ پڑھیں پھر یاد کر کے سناؤں گا میں تلاش کر لوں گا پھر میں آپ کو سناؤں چلو صحیح کوئی نہیں تستان جڑی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو
علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یوں کہا میں نے جب زبان سے یوں کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ میں تھا کیا سبحان مجھے کیا بنا دیا اللہ اکبر میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے دن کبھی وہ بہار کے کہ ہم سب گدا سرکار کے آئے دن کبھی وہ بہار کے کہ ہم سب گدا سرکار کے کہ ہم سب گدا سرکار کے چلے سب مدینے پکار کے چلے سب مدینے پکار کے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ وہ قریب فاصلہ دوری کا
کتنی حسین ہے تیری آل پر بھی سلام ہو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ. صلو علیہ وآلہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا كثيرا. یہ جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگر اس کو مفصل طور پہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خلیل علیہ السلام کی اس التجا کو تلاوت فرمایا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے میرے پروردگار، ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ربوبیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں التجا کی، دعا کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ بندے ہیں تیرے، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے، بڑا دانا ہے. ان آیات کو جب نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بلند فرمائے اور عرض کی، اللہم امتی امتی، اے میرے رب، اے میرے مولا، میری امت میری امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. یہ جو آپ اپنی امت کے متعلق اتنا فکر مند ہیں تو ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے. سبحان اللہ. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں کریں گے. اس حدیث کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث مغفرت میں ایک بڑی مفصل حدیث آئی ہے، تفصیل سے بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں کہ جب روز محشر کو
روز محشر کو تمام انبیاء علیہم اپنی اپنی امتوں کے متعلق فکر مند ہوں گے ان کی مغفرت کے لیے، تو رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا نہ کر پائیں گے کہ اس روز رب تعالیٰ جل شانہ بڑے جلال میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ تمام نبی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہماری امتوں کو بخش دے۔ تو سب یہی آدم علیہ السلام بھی اس وقت یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، آج میرا رب بڑے جلال میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف جاؤ، آج ہمارا رب، آج میرے رب بڑے جلال میں۔ تو سبھی انبیاء علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اس موقع پہ پھر رب تعالی جل شانہ فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور فرمائیے، مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی عرض کریں گے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اس موقع پہ رب تعالی جل شانہ فرمائے گا کہ اے محمد، جنتی دروازوں میں سے باب الایمن میں سے جس کو جنت میں لے کے جانا ہے لے جاؤ بغیر حساب کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت کی شعر ہے، امتی امتی اے امتی تیری لاکھوں سلام، اے امتی تیری رفت پہ لاکھوں سلام۔